بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ دریا الٹا چل سکتا ہے، طوفانوں میں دیا جلایا جا سکتا ہے، لیکن جن کے دماغوں کے اندر شرک ہو، جو اللہ کے دین سے بیزار ہوں، چاہے دنیا میں ان کی شہرت ہو، جو مرضی ہو، ان کے اوپر بڑے سے بڑا وعظ، بڑے سے بڑی نصیحت اور تقریریں اور بیان اور وعظ و نصیحت ان کے اوپر کوئی اثر نہیں کرتی ہے، کوئی اثر نہیں کرتی ہے، یقین کیجئے۔ دیکھیے، یہ ایک تصویر جس کو عرصہ دراز سے یہ انڈیا والے دکھا رہے ہیں، ہر جگہ آتا کہ انہوں نے اپنے بڑے بڑے دفتروں کے اندر جو بڑے سرکاری میٹنگز جہاں ہوتی ہیں، حتیٰ کہ یہ سعودی عرب کے بھی جب فوجی لیڈرشپ وہاں گئے تو انہوں نے اسی دفتر کے اندر وہاں وہ بات چیت کی جہاں پیچھے یہ تصویر جنرل اروڑا یہ ہمارے جنرل نیازی سے دستخط لکھوا رہا ہے جب جنرل نیازی نے سرنڈر کر دیا تھا، 40-50 ہزار فوج کے ساتھ اس نے سرنڈر کر دیا وہاں۔ اور یہ ایسا شرمناک واقعہ تھا، یقین کیجئے کہ اس تصویر کو دیکھ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، خون کھولنا شروع ہو جاتا ہے بحیثیت ایک آرمی افسر میرا، اور بحیثیت ایک پاکستانی، بحیثیت ایک مسلمان۔ اور افسوس کے اوپر افسوس یہ ہے کہ اس ذلت آمیز شکست کا بدلہ لینے کا کوئی دور دور تک ان کا ارادہ بھی نہیں ہے، حالانکہ ایٹمی قوت ہیں اور ہمارے پاس ایک بہترین فوج ہے، کمانڈو دستے ہیں، جرنیلوں سے میڈل اٹھائے نہیں جا رہے، تجربے کار ہیں، میزائل ٹیکنالوجی ہمارے پاس، ہر چیز ہمارے پاس ہے، لیکن نہیں ہے تو وہ جرأت نہیں ہے، وہ ایمان نہیں ہے، وہ غیرت نہیں ہے، ان کے اوپر کسی طرح کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ یہی چیز آج سے 37 اور 38 سال پہلے میں نے اپنی یونٹ 7 پنجاب ریجمنٹ کے اندر میں نے اپنے آفیسرز کے اندر ڈسکس کی، جب میں نے قرآن کا مطالعہ کیا اور صحیح حدیث کا مطالعہ کیا اور خاص کر اپنی اسلامی تاریخ کے اوپر میں نے نگاہ ڈالی، تو مجھے حیرت ہوئی کہ وہ مسلمان تھے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے ہو تارک قرآن ہو کر۔ اصل میں قرآن کو پسے پش ڈال دیا آپ نے۔ اتنی زبردست اللہ کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے، اور زندگی گزارنے کا پورا اس کے اندر ایک طریقہ ہے، اور پھر نمونے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا، صحابہ اکرام کی پوری جماعت تیار کی، اور دعوت سے لے کر اسلامی ریاست کے قیام، اور پھر اس کے بعد بین الاقوامی معاہدے، جنگیں، صلح، ہر طریقہ ہمارے پاس موجود ہے، اصلی موجود ہے، زبردست موجود ہے، لیکن اس کو چھوڑ کر جنہوں نے یہودیوں کا طریقہ، عیسائیوں کا طریقہ، دہریوں کا طریقہ ان کو، اور ہندوؤں اور سکھوں کا طریقہ ان کو اچھا لگتا ہے، اور نہیں اچھا لگتا ہے ان کو اگر کوئی طریقہ، تو وہ ان کو اللہ اپنے مالک اور اپنے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ان کو نہیں پسند ہے۔ اس وجہ سے یہ ذلت اور خواری۔ اللہ کے بندو، میرے پیارے فوجی بھائیوں اور میرے پیارے سویلین بھائیوں، میں آپ کے سامنے بڑی زبردست بات رکھ رہا ہوں۔ یہ میرا چینل ہے، اس کو سنو اور اس کے اوپر غور کرو۔ میرا ہر بیان جو ہے وہ ایمان خالص کے گرد گھومتا ہے، اور تمہارے سارے دکھوں کا ایک ہی علاج ہے کہ پاکستان کی بقا اور اس قوم کی بقا جو ہے وہ ایمان خالص میں ہے، توحید میں ہے اور رد شرک میں ہے۔ اس کی بقا جمہوریت میں نہیں ہے، جمہوریت میں ذلت ہے، خواری ہے، اور بے شرمی ہے، بے حیائی ہے، وعدہ خلافیاں ہیں، ناانصافی ہے، ظلم ہے۔ یہ جمہوریت کا ہی تو ایک معاملہ تھا کہ میں نے جب ایمان خالص کی بات کی تو مجھے فوج سے نکال دیا گیا جمہوری نظام کی وجہ سے، ورنہ اگر ایمان خالص کا معاملہ ہوتا اور میں توحید کی اس طرح تقریر کرتا، اور کیسے ممکن تھا کہ مجھے شاباشی نہ دی جاتی کہ یہ تو بڑی زبردست باتیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اللہ کے راستے میں جہاد کرنا چاہیے، ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارنا چاہیے۔ یہ جو ہم صبح مارننگ پی ٹی پریڈ کے اندر یا علی مدد کے نعرے لگاتے ہیں، یہ بالکل مشرکانہ نعرے ہیں۔ ہمارے سی او کرنل نجم حسن ملک مخصوص فرقے کے ساتھ ان کا تعلق تھا، وہی نعرہ اس نے اپنی یونٹ کے اندر رائج کروا دیا، اور میں بھی شروع میں اس کو اتنا برا نہیں سمجھتا تھا، لیکن جب مجھے ایمان کی سمجھ آئی، قرآن کا پہلا صفحہ اس کا انکاری ہے،
ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہمارے عمران خان صاحب ہر تقریر اسی سے شروع کرتے ہیں اور اسی کے انکار پر ختم کر دیتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین کہنے والا پھر مزار کے سامنے جا کے قدم وہاں بوسا دیتا ہے. بس چوکڑ اس ناپاک پتن ناپاک ایریا ہوتا ہے جہاں شرک کیا جاتا ہے، اس کے اوپر بوسا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ شرک نہیں ہے. یہ جب مرو گے نا تو پھر تمہیں پتہ چلے گا شرک نہیں ہے. اور شرک کی حفاظت میں جب تمہاری یہ جانیں جائیں گی. کیا تمہیں اس لیے پاکستان بنا کے دیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ملک دیا تھا کہ تم اللہ کے دین کے خلاف بغاوت بلند کرو، اللہ کے باغی اور نافرمان بن جاؤ. اس وجہ سے تمہیں ملک دیا تھا، اس وجہ سے تمہیں صدر بنایا گیا تھا، اس وجہ سے تمہیں وزیر اعظم بنایا گیا تھا، اس وجہ سے تمہیں چیف آف آرمی اسٹاف بنایا گیا تھا، اس وجہ سے تمہیں ایٹمی قوت دی گئی تھی اور میزائل ٹیکنالوجی دی گئی تھی، ینگ یوتھ دی گئی تھی تمہیں کہ اللہ کے دین کے سربلند کرنے کی بجائے تم اس کے شرک اور کفر کے محافظ بن جاؤ. اس وجہ سے تمہیں ذلت ملی ہے. 75 سال بعد پتا چلا کہ آزادی کوئی نہیں ہے اور ہمارا گبرو جوان کمانڈو مکے لہرانے والا ایک ٹیلی فون کال کے اوپر ڈھیر ہو گیا، میڈل اٹھائے نہیں جا رہے. اور اب ذلت کے اندر کس طرح، بیماری کے اندر کس طرح کرا رہا ہے. اگر جب وقت تھا، میں نے اس کو بھی خط لکھے تھے کہ ہمت دکھاؤ، سٹینڈ دکھاؤ ایمان خالص کے اوپر، اس کا اعلان کرو، پھر دیکھنا کس طرح کوئی دنیا کی طاقت آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے. لیکن نہیں کیا اس نے، وقت ضائع کر دیا، ختم کر دیا. اس کے بعد جو آرمی چیف آتا ہے میں اس کو یہ خط لکھتا ہوں، اپنا کیس بھی دیتا ہوں کہ دیکھو میرا کیس ہے، یہ ایک نظریاتی کیس تھا جس کو میڈیکل کیس بنا کے کتنا بڑا نقصان پہنچایا گیا مجھے اور میری فیملی کی اور پاکستان آرمی کو. اس کو کھولو، تحقیق کرو، کورٹ آف انکوائری کرو. اور ابھی تو وہ لوگ زندہ ہیں جو گوئیاں دیں گے کہ کیا مسئلہ تھا، لیکن کوئی بندہ اس کو کیس، اللہ کی کوئی وقت ہی نہیں ان کے دماغوں کے اندر. اللہ کا کیس کوئی ان کو نہیں کہتا کہ اللہ کی الوہیت کا معاملہ تھا، اللہ کی کبریائی کا معاملہ تھا، توحید کی بات تھی، رد شرک تھا. میری کوئی اپنی بات تو نہیں تھی اور خیر خواہی کے طور پر تھی، پاکستان کی خیر خواہی تھی، افواج پاکستان کی خیر خواہی تھی اس کے اندر. اور اگر تم بات وہ مان جاتے، آج انڈیا سے بدلہ ہم لے چکے ہوتے، بنگلہ دیش واپس ہم اپنے ساتھ ملا چکے ہوتے، جس طرح یوکرین کو ملایا گیا ہے. ہم اس طرح ملائیں گے انشاءاللہ بنگلہ دیش کو اپنے اندر، اور انڈیا انشاءاللہ فتح ہو جائے. کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. پوری دنیا کے اوپر اسلام کا غلبہ ہونے والا ہے اور اللہ تعالی ہمیں اس کے لیے منتخب کرے، ایمان خالص کے ساتھ کرے گا. یہ نہیں ہے کہ تم چادریں چڑھاؤ اور سر میلے کرو اور 10 محرم کی جناب سبیلیں لگاؤ اور گھوڑے کو پوجو، اور ہماری پولیس ہے، ہمارے رینجر اور ہماری آرمی کیا اس لیے کہ شرک اور کفر کا دفاع کریں گے، ان کو حفاظت فراہم کرائیں گے اللہ کے دشمنوں اور باغیوں کو، اور بڑے بڑے کیک کاٹیں گے. 10 محرم کو وہ شرک کر کے شرک کی سرگرہ مناتے ہیں اور پھر 12 ربیع الاول کو یہ شروع ہو جاتے ہیں جلوس نکالنا. کوئی بتاؤ، گالی دینے کے لیے تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ کوئی نہیں ملا ہے؟ یہ شرک اللہ کو گالی ہے. تو اللہ کو گالیاں دینے کے بعد اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہیں دنیا میں عزت ملے گی تو تمہارے یہ خام خیالی ہے. اور ہمارے دوسرے باجوہ صاحب ایک ہلکی سی دھمکی کے اوپر، وہ تو کسی بڑے نے دھمکی بھی نہیں دی ہے، ایک چھوٹے سے اس نوکر نے دھمکی دی ہے اور ان کی جناب وہ پینٹنگ گیلی ہو گئی ان مردوں کی. انہوں نے پوری دنیا کے اندر جگہ سائی کی ہے اور ہمارے لیے ذلت کا یہ سامان فراہم کیا ہے. آج کل مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے چونکہ میں فوجی ہوں، فوجی افسر ہوں، اور خاص کر سول کے اندر جب میں فوج کے خلاف کوئی بات سنتا ہوں تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے. اگر آپ لوگ یہ حرکت نہ کرتے، ان چوروں اور ڈاکوؤں کو اگر ہمارے ملک کے اوپر مسلط نہ کرتے، امریکہ سے نہ ڈرتے، تو اس کے بعد بتائے کیوں یہ ذلت آتی. کیسا کہ منظم ادارہ تھا ہمارا، اور اللہ کرتا کہ یہ ایمان خالص کی طرف بھی آتے تو یہ رنگے جہاں بدلی کر دیتے. پاکستان کے اندر جتنے بھی معاملات آتے ہیں، وہ نہری معاملات ہوں، وہ کیا نام ہے بجلی کے بل اکٹھے کرنے ہوں، وہ الیکشن کرانے ہوں، جو بھی بڑے بڑے معاملات ہوتے ہیں، زلزلے ہوں یا اس طرح کے طوفان آئیں، جنگیں ہوں، تو افواج پاکستان سب سے آگے ہوتی ہے، اس مسئلے کو حل کرتی ہے. تو یہ جو کیا نام ہے فرقہ بندی اور مسلک پرستی، یہ مسئلہ نہیں حل ہو سکتا ہے آپ سے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عقل نہیں دی ہے، دماغ نہیں دیا ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے. تو یہ معاملہ بالکل حل ہو سکتا ہے، یقین کیجیے پورا اس کا حل موجود ہے، اور پاکستان کے قرضے چٹکیوں کے اندر ختم ہو جائیں گے، ذلت اور خواری چٹکیوں کے اندر ختم ہو جائے گی. میرے پیارے بھائیوں، میں تمہاری صحیح رہنمائی کر رہا ہوں، ان کافروں اور مشرکوں کے پیچھے نہ چلو، میری بات مانو. میں تمہیں بالکل جنت کا راستہ دکھاؤں گا، دنیا میں عزت کا راستہ، کامیابی کا راستہ، سر بلندی کا راستہ، توحید کا راستہ، ایمان خالص کا راستہ، نجات کا راستہ. یہ ہے مجاہدوں کا راستہ.
اس راستے کی طرف آؤ. یہ راستہ دکھایا ہے ہمارے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور صحابہ اکرام نے اس کو قبول کیا، اور اللہ کا وہ وعدہ پورا ہوا. انتم الاعلون ان کنتم مومنین. اللہ نے کہا تم سربلند رہو گے اگر تم مومن بن جاؤ. وہ مومن بن کے دکھایا. وہ مومن تھے. 313 جب اکٹھے ہوئے تھے تو کیا انقلاب آ گیا تھا، زمین ہلی تھی. کیوں؟ وہ دیوبندی نہیں تھے، وہ بریلوی نہیں تھے، وہ اہل حدیث نہیں تھے، سلفی نہیں تھے، صوفی نہیں تھے، وہ مسلم تھے، مومن تھے. تو مومن بنتے ہوئے آپ کو تکلیف ہوتی ہے، آپ کو شرم محسوس ہوتی ہے، تو پھر اللہ تو آپ کو ذلیل و خوار کرائے گا. ابھی تو آغاز ہوا ہے، ابھی آگے آگے دیکھو آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. تم ایمان خالص کی طرف نہیں آ رہے ہو، بلکہ ایمان خالص کی بات کرنے والوں کو اپنے اندر سے نکال دیتے ہو، سزائیں دیتے ہو اور تکلیفیں دیتے ہو. تو اس کے بعد اللہ چھوڑنے والا نہیں ہے. مالک المنتقم ہے، وہ انتقام لینے والا مالک ہے. واحد ہے، الواحد القہار الجبار رب ہے، جس کی بات میں نے کی تھی. اور یہ جتنی تکلیفیں آئی ہیں پاکستان کے اوپر، یہ ساری اسی وجہ سے ہیں کہ ایمان خالص کے ساتھ غداری کی گئی ہے، کلمے کے ساتھ غداری کی گئی ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کہا گیا تھا، جھوٹا نعرہ لگایا گیا تھا. لا الہ الا اللہ کو جو مانتے ہی نہیں تھے، وہ اس کے اندر لا الہ الا اللہ کو نافذ کیا کریں گے. اور پاکستان، اور پھر یہ کہتے ہیں نیا پاکستان. نیا پاکستان کیا ہوگا ان کا؟ پھر وہی اسی طرح قبریں پوجی جائیں گی، اسی طرح مزار ہوں گے، اسی طرح یہ سجدے کریں گے اور کہیں گے ہم نے بوسہ دیا ہے، ہم نے بوسہ دیا ہے. تمہارا گبرو سر جھک گیا اس مزار کے آگے، ہڈیوں کے آگے، اور کہتے ہو کہ یہ دیکھو یہ شرک نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے. بتاؤ اللہ کے علاوہ کوئی خدا مانتا ہے؟ کیا فریب دیتے ہو قوم کو، اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے. کہو اللہ کے علاوہ کوئی داتا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بوسے کی لائق نہیں ہے. صرف حجر اسود ہے جس کو بوسہ دے گا مسلمان. ان چوکٹوں کے اوپر، ان نامراد چوکٹوں کے اوپر تم بوسے دو گے اور اللہ تمہارے اوپر رحمت کے پھول برسائے گا. تمہیں اتنا بھی ہوش نہیں ہے. شرک کیا آپ نے، اور بازو کے اوپر پٹا بندوایا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، یا علی مدد کا. پھر کہتے ہو ہم مسلمان ہیں. یہ مسلمانی ہے؟ یہ وہ مسلمانی ہے جس کو دیکھ کے شرمائے یہود. یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، یہ انکار ہے، یہ بغاوت ہے اللہ کے ساتھ. یہ لا الہ الا اللہ کا انکار ہے. میرے پیارے بھائیو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمہ ہے جو دائرہ اسلام کے اندر داخل کرتا ہے غیر مسلم کو. ابھی تو اس نے نماز بھی نہیں پڑھی ہے، روزہ بھی نہیں رکھا ہے، حج بھی نہیں کیا ہے، وضو بھی نہیں کیا ہے، وہ دائرہ اسلام کے اندر آ گیا ہے یہ کلمہ پڑھنے کے بعد کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بشرطے کے سوچ کے، سمجھ کے، شعوری طور پر وہ کہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی داتا دستگیر نہیں ہے. نہ مورتی جھکنے کے لائق ہے، نہ مزار جھکنے کے لائق ہے، نہ کوئی قبر اور درگاہ جھکنے کے لائق ہے، نہ پھر امریکہ اور روس اور چائنا جھکنے کے لائق ہے. کوئی بھی پھر جھکنے کے لائق نہیں ہے. یہ نہیں کہ سیاسی طور پر میں امریکہ کے سامنے نہیں جھکوں گا، تو مزار کے سامنے جا کے جھک جاتے ہو، بوسہ دیتے ہو، وہاں ایک بت کو توڑتے ہو، دوسرے بت کی پوجا کرتے ہو، تو آپ سمجھتے ہو اللہ تمہیں عزت دار کرے گا؟ نہیں میرے بھائیو، یہ ایمان ہے. اللہ کے علاوہ ہم واقعی کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے، نہ امریکہ کے سامنے، نہ روس کے سامنے، نہ چائنا کے سامنے، نہ سعودیہ کے سامنے، نہ بت کے سامنے، نہ مزار کے سامنے، نہ کسی چوٹ کے سامنے، نہ کسی بادشاہ کے سامنے، نہ کسی کی دولت کے سامنے، کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے. یہ سجدہ اللہ کے علاوہ کسی اور کوئی شرک ہے. چاہے نبیوں ولیوں کو یہ سجدے ثابت کرنے والے مشرک مفسرین ہیں جنہوں نے اس قوم کو ذلت اور خواری کے گڑھوں کے اندر پہنچایا، یا ہمارے یہ سیاسی لیڈر ہیں، اور یا ہمارے یہ فوجی جرنیل ہیں. بالکل ان کے اندر ایمان کی رمق تک باقی نہیں ہے میرے بھائیوں. یقین کیجئے ہمارے جوانوں کے اندر وہ جوش جذبہ ہے، ان کے اندر وہ چیز اب باقی نہیں رہی ہے جب تک یہ ایمان خالص کی طرف نہیں پلٹیں. اور پلٹیں گے انشاءاللہ. یہ دعوت اٹھی ہے الحمدللہ، ہمارے ہر جگہ سے یہ دعوت اٹھ رہی ہے، توحید کی دعوت اٹھ رہی ہے، ایمان خالص کی دعوت اٹھ رہی ہے. ہماری قوم اس کی طرف متوجہ ہوگی. اب یہ تو معاملہ ہے جو بھی آگے بڑھے گا، بڑھ کے جس نے تھام لیا جام اسی کا. چاہے نواز شریف آگے بڑھے، بلاول آگے بڑھے، زرداری آگے بڑھے، عمران خان آگے بڑھے، فضل الرحمان آگے بڑھے، ہمارے باجوہ صاحب آگے بڑھیں، آگے بڑھو. جنرل فیض آگے بڑھے، اسی معنی کیجئے کہ دعوت کو قبول کر لے اور پھر اس کے اوپر جم جائے، کھڑا ہو جائے. دیکھاں کس طرح انقلاب آئے گا. پوری دنیا نہ ہل گئی تو مجھے کہنا، اور تمہارے قرضے چٹکیوں میں حل ہو جائیں گے، تمہارے مسائل چٹکیوں میں حل ہو جائیں گے، فرقہ بندی ختم ہو جائے گی، پوری زمین کے اوپر اللہ کا دین غالب ہوگا. اللہ تعالیٰ اس طرح عزت دے گا، اس طرح سر بلند کرے گا. یہ ہے ہمارا ٹارگٹ، یہ ہے ہماری خواہش، یہ ہمارا مقصد، یہ خواب ہے ہمارا، یہ ہماری سوچ ہے، یہ ہمارے ارادے ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت لائے گا. قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم.